بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت میسج اور بہت کال ایسی آ رہی ہیں جو مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ میں ان بھائیوں کے، ان بہنوں کے دکھ درد میں بہت زیادہ شریک ہوں۔ میری اللہ پاک سے بھی دعا ہے، اللہ پاک ایسے مجبور افراد جو کہ مکان، جن کے سر پر چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، شادی کے بعد وہ ساری عمر ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں مال کے مکان کی، اور طرح طرح کی ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے جو مکان کا مالک ہے وہ ہم سے ناراض ہو کر کے ہمیں مکان سے باہر نکال دے۔ تو اب ان ساری چیزوں کا خیال رکھنے کے باوجود پھر بھی 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، زیادہ سے زیادہ 6 سال آخر اس نے اس مکان سے نکلنا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ عوام کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روٹی، کپڑا، مکان، پانی وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد انسان کے لیے اس حق سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان ہو اور کچھ کپڑا جس سے وہ اپنے ستر کو چھپا سکے، اور کچھ روٹی اور کچھ پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ حکومت اس شخص کی نگربان ہے جس کا کوئی نگربان نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، جو اسلامک حکومت، خاص کر کے ہم پاکستان میں دیکھیں، بدقسمتی سے ہماری حکومت یہ کام نہیں کر رہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز ہم نے اپنانی تھی وہ ہم نے نہیں اپنائی، اور جو نہیں اپنانی تھی وہ ہم نے اپنا لی ہے۔ آج یہی چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل یورپ اپنا کر کے وہ اس دنیا میں اسی وجہ سے راج کر رہا ہے کہ اس کی ہر ایک چیز اور قوانین، خاص کر کے جو انصاف کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی چیزوں پر وہ پورا آج بھی ان کی عدالتوں میں، جوڈیشلی میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں عدل و انصاف پر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی چیزیں اور قوانین ان پہ لاگو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہیں، اور ہمیں یہی وجہ ہے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی 4 بنیادی ضرورتوں کا ذکر کیا جس کو ملنی لازمی چاہیے تھیں۔ پہلا مکان، دوسرا کپڑا، تیسرا روٹی، چوتھا پانی۔ اب کارل مارکس نے صرف پانی نکال دیا، روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر کے اشتراک بنیادی رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے دولت مندوں بشمول حکومت پہ یہ فرض کیا ہے کہ وہ غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھے، اگر یہ بھوکے یا ننگے ہوں یا کسی دوسرے معاشی تنگ دستی میں مبتلا ہوں تو یہ صرف اس لیے دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے، کیونکہ جب دولت مندوں کے پاس دولت ہے اور وہ اپنا فریضہ نہیں، زکوٰۃ نہیں نکال رہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ پاک ان کے بارے میں پوچھے گا اور اسے سزا ہوگی۔ تو آج میں ایک غریب، ایسے لاچار افراد
جن کا بہت ہی زیادہ حکومت پہ اور ان کی کوئی بھی چیز انہیں سامنے بظاہر تو نظر نہیں آ رہی کہ ہم پلاٹ یا مکان کے حصول کے لیے ہم جدوجہد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس منی نہیں ہے، رقم نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایک دلی تمنا ہے اور خواہش ہے کہ اللہ پاک ہمیں غیبی خزانوں سے ایک مکان دے دے، ایک پلاٹ دے دے۔ تو آج پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو آپ کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے یہ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں سب ایک میرے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک، میں آپ کو ہزاروں اس طرح کے واقعات بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس ابھی وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا کروں، لیکن ہزاروں اس طرح کے واقعات بتا دیتا ہوں کہ جس میں بظاہر دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں نے حج کرنا ہے، لیکن سامنے کچھ سبب نہیں بن پاتا، پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی دلی خواہش پورا فرماتے ہیں، غیبی خزانوں سے اس کو حج کروا دیتے ہیں، غیبی خزانوں سے اس کو عمرہ کروا دیتے ہیں، غیبی خزانوں سے اس کو مکان دلوا دیتے ہیں۔ اسے یقین تک نہیں ہوتا کہ میرے پاس مکان آئے گا، اسے اپنے وسائل نظر نہیں آ رہے ہوتے میرے پاس یہ مکان آئے گا، اسے بالکل یہ توقع نہیں ہوتی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فلاں تاریخ کو شادی کروانی ہے، جیز میں نے کہاں سے لا کے دینا ہے۔ اللہ پاک غیبی خزانوں سے اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ بظاہر تو کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پاک کرنے پہ آ جائیں تو اللہ پاک ہر چیز کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک کن کا دیر ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہیں۔ جب وہ کرنے پہ آتے ہیں، جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو وہ آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو پھر تو ہمیں ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھا سکیں، لیکن اللہ پاک بہت مہربان ذات ہیں، بہت غفور و رحیم ذات ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو دیکھ کر نہیں دے رہے، ہمارے گناہ پہ ہم اگر گناہوں کو دیکھ کے کیا جاتا تو دنیا کے سارے کافر آج بھوکے مر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ چیز نہیں دیکھتے۔ آپ اپنا عقیدہ بنا کر کے پورے یقین کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو، میں آپ کو ساری اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے یا پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اس آیت مبارکہ کو، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران کی یہ پہلی آیت ہے۔ آپ اس کو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور کس طریقے سے کرنی ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو 5 بار پڑھنا ہے، 5 بار اس کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ سلسلہ بلا ناغہ آپ نے یہ سلسلہ بلا ناغہ آپ نے 18 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ آپ سنیے گا اور اس کے تلفظ بتلفظ آپ اپنی جو ہے وہ میچ کرنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اس آیت مبارکہ کی آپ روزانہ اب کتنا تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اللہ پاک اس کو عطا کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو آپ کی
ख्वाहिशात سے زیادہ نواز دیں گے، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے۔ بس آپ اس عمل کو کرتے رہیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس چیز کو انشاءاللہ کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ نوازیں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہان میں اللہ پاک ہر قسم کی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ اس عمل کو انشاءاللہ کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازیں گے۔ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ پلاٹ آپ کو مل کے رہے گا، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا آپ اس عمل سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور عمل کرتے رہیں، کوشش بھی لازمی ہوتی ہے کہ آپ پلاٹ کے لیے ایک انسان سے دوسرے انسان، کوئی بھی انسان یہ وظیفہ کرنے سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے گا اور آپ کو کہے گا یہ لیں بھائی آپ پلاٹ لے لیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے، کسی جگہ آگے پیچھے دیکھنا ہے، اس سے مکان کی بات کرنی ہے، آپ نے پیسوں کی بات کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو سبب بنا دیں گے، پیسے وہ دے دیں گے جس کے ذریعے سے آپ پلاٹ انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اور یہ گارنٹی آپ کو 100%، کیونکہ میں آپ کو خود دے رہا ہوں۔ اللہ پاک کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، آپ خود اس کو کیجیے گا اور آپ خود اس کو دیکھیے گا۔ آخر میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔